الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الذي تساءلون به والأرحام. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وللہ الحمد. اسلامی بھائی، بزرگوں، نوجوانوں اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج عید الفطر ہے. رمضان مبارک کی تکمیل کے بعد شوال کی پہلی تاریخ کو ساری دنیا میں مسلمان عید الفطر کا عظیم تہوار مناتے ہیں. خوشی اور مسرت کا یہ بہت بڑا موقع ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا ہے. اسلام ہمارا دین ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. مسلمان آج کے دن خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ہماری شریعت نے ہمیں پابند کیا ہے کہ ہم شرعی حدود میں رہ کر عید الفطر کی خوشیاں منائیں. ایسے کام نہ کریں جو شریعت کے خلاف ہوں. آج ہم سب عید الفطر کے اس موقع پر خوشی اور مسرت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دل اندر سے دکھی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بھائی بعض علاقوں میں نہایت تکلیف دہ صورتحال میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. لاکھوں لوگ بے گھر ہیں، جن کے سروں پر چھت نہیں ہے. بے شمار بچے یتیم ہیں. ہم اللہ رب العالمین سے ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان مظلومین کی اور ان کمزوروں کی حفاظت فرمائے اور ان کی نصرت فرمائے. ایک مسلمان حقیقت میں اگر مسلمان ہے تو اس کے دل میں
مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اگر تکلیف ہوتی ہے اسے، تو مشرق کا مسلمان مغرب کے مسلمان کے لیے اپنے دل میں ٹیس اور تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو دین ہمیں دیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں جن کا تعلق عقیدہ توحید سے ہے، اتباع سنت سے ہے اور عبادات کی بجا آوری سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق بھی ہم پر عائد ہوتے ہیں۔ عید کے اس خوشی کے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ادا کریں، جن سے ہماری ناراضگی ہے ان سے ناراضگی دور کریں، اپنے بھائیوں کو معاف کریں اور میل محبت کے ساتھ، الفت اور انسیت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ہم میں سے ہر فرد ذمہ دار ہے، ہر فرد کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنا سدھار کرنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ اپنے خاندان کا، اپنے بچوں کا، اپنے اہل و عیال کا سدھار کرنا چاہیے، ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح یہ ہمارا پورا معاشرہ اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھیں، ایک اچھے سماج کی، اچھے معاشرے کی تشکیل کریں۔ اچھا سماج کب ہوگا، اچھا مسلم معاشرہ کب ہوگا میرے بھائیوں؟ جب وہاں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ڈنکا بجے گا، شرک سے معاشرہ پاک ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں انہیں ادا کریں گے۔ ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جس میں آپ نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص نگراں ہے، ہر شخص نگہبان ہے اپنی اہل و عیال کا، اپنی رعیت کا، اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم سب اللہ کے یہاں مسئول ہیں، ہم سب سے اپنے اہل و عیال کے بارے میں، اپنے گھر کے بارے میں، اپنے ماتحتوں کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال ہوگا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو سدھاریں اور ساتھ میں اپنے اہل و عیال کی اچھی تربیت کریں۔ ہمارا گھر ایک بہترین اسلامی گھر ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہترین معاشرہ تشکیل دیا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، ان کی صفت اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے۔ رحماء بینہم، آپس میں نہایت رحم دل تھے۔ انہی کے راستے اور منہج پر چلتے ہوئے ہمیں بھی ایک دوسرے کے لیے رحم کا معاملہ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ الفت کا معاملہ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو سمجھیں، ایک دوسرے کی مدد کریں جتنا بھی ہم سے ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اس طرح زندگی گزاریں گے تو یہ ہمارا معاشرہ بہترین معاشرہ بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المؤمن مألفۃ ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن انس و محبت کا پیکر ہوتا ہے، مومن ایک دوسرے سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور اس میں کوئی خیر نہیں جب تک وہ دوسروں سے الفت نہ رکھے، یعنی دوسروں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا، اخلاق سے پیش آنا، اچھے انداز میں گفتگو کرنا۔ اللہ نے فرمایا قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں بات کرو، قولوا قولا سدیدا، لوگوں کے ساتھ سیدھی اور سچی بات کرو، اچھے انداز میں بات کرو، اخلاق عظیم کا ہم مظاہرہ کریں اور بہترین اخلاق کے پیکر بنیں، تب ہمارا معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ بنے گا، ایک مسلم سماج، اسلامی سماج بنے گا۔ یہ ہم پر ذمہ داری ہے۔ ہم جب ایک دوسرے سے محبت کریں گے، ایک دوسرے سے انسیت رکھیں گے، معافی کا جذبہ رکھیں گے،
تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد کیجئے جس میں آپ نے فرمایا کل بنیان یشد بعضہ بعضا، اس عمارت کی مانند ہو جاؤ جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت پہنچاتا ہے۔ وہ ایک مضبوط عمارت، وہ ایک مضبوط سماج، وہ ایک مضبوط معاشرہ کب بنے گا؟ جب ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آئیں گے، معاشرے میں بسنے والے کمزور لوگوں کا ہاتھ پکڑیں گے، بیواؤں کا ہاتھ پکڑیں گے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھیں گے، مساکین کی مدد کریں گے، یتامہ کی مدد کریں گے، اور جو کمزور طبقات ہیں ان کی مدد کریں گے، جتنا ہماری استطاعت ہے، جتنا ہم کر سکتے ہو، یہ جذبہ ہمارے اندر جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارا معاشرہ ایک اچھا معاشرہ نہیں بن سکتا، ایک اسلامی معاشرہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو بہتر بنائیں، اچھا سماج بنائیں۔ ہم امن و سلامتی کے پیغامبر ہیں، ہم امن و سلامتی چاہتے ہیں۔ امن و سلامتی ہمارے دین کی تعلیم ہے، بنیادی تعلیم ہے کہ مسلمان امن و سلامتی کے ساتھ رہیں، مسلمان کے ہاتھ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، مسلمان کی زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، اس طریقے سے ہم زندگی گزاریں۔ ابھی آپ نے رمضان کا پورا مہینہ گزارا ہے، نمازیں ادا کی ہیں، روزے رکھے ہیں، رات کو قیام کیا ہے، آخری عشرے میں شب قدر تلاش کی ہے، اور شب قدر تلاش کرتے ہوئے آپ نے ایک دعا یقیناً پڑھی ہوگی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کیا معنی ہے اس دعا کا؟ اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، بس ہمیں معاف کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ دعا ہم میں سے ہر آدمی شب قدر میں کرتا ہے، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، مجھے معاف فرما دے۔ میرے بھائیوں، جب ہم اپنے لیے پروردگار عالم سے یہ دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں معاف فرما دے، تو اپنے بھائیوں کو بھی ہم معاف کریں، اپنے بھائیوں کے لیے بھی معافی کا جذبہ رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اتنے ناراض ہو جائیں کہ مہینوں اور برسوں تعلقات نہ رہیں، بول چال نہ رہے۔ میرے بھائیوں، خاندان کو مضبوط کریں، رشتوں کو مضبوط کریں۔ سورہ نساء کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے یہی بیان کیا ہے، انسانیت کی پیدائش اور اس دنیا کی آبادی کس طرح ہوئی ہے اس کو بیان کیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ اے لوگو، ساری انسانیت کو اللہ نے خطاب کیا ہے، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اسی سے اس کی بیوی کو بنایا ہے، پھر ان دونوں کے ملاپ سے زمین کو مردوں اور عورتوں سے بھر دیا ہے۔ ڈرو اس رب العالمین سے، ڈرو اس رب سے جس کے نام پر تم رشتے قائم کرتے ہو، رشتے توڑنے سے بچو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تم پر نگراں ہے، اللہ تم پر نگہبان ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ علیم بذات الصدور ہے، وہ ہمارے سینوں میں چھپے ہوئے رازوں سے بھی واقف ہے۔ اس لیے ہم ہر آن اللہ رب العالمین سے ڈریں، اور ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، اس کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جسم کے کسی حصے میں درد ہوتا ہے تو سارا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے اور بے خوابی کی حالت میں رہتا ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ایک مسلمان پریشان ہے، ایک مظلوم مسلمان ہے، اور اس کی تکلیف کا درد ہمارے سینے میں پیدا نہیں ہوتا، تو پھر ہمیں
اپنے ایمان کی اور اپنے اسلام کی خیر منانی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ایمان اور ہمارا اسلام کتنے % ہمارے اندر ہے، یہ دیکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہترین معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے یہ اہم بات بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح بہترین معاشرہ اس وقت بنے گا جب ہم وہی پسند کریں گے اپنے بھائی کے لیے جسے ہم خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے، بہترین سماج بنانے کے لیے قرآن مجید میں فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کیا کرو، ساتھ دیا کرو، مدد کیا کرو۔ اس لیے ہم اچھے معاشرے کی تشکیل کریں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ نوجوانوں، آپ اس امت کا مستقبل ہیں، آپ کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے بندو، نوجوان بھائیوں، بچوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کے دین کا علم حاصل کرو، اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور اس دین کی دعوت کے لیے اپنی کمر کس لو۔ اس کی سخت ضرورت ہے۔ اس وقت دین کے بارے میں جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، ان غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے ہمارے نوجوان آگے آئیں، تعلیم یافتہ نوجوان آگے آئیں، پڑھے لکھے نوجوان آگے آئیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں سماج اور معاشرے میں، ان کو دور کریں، ان کا ازالہ کریں۔ نوجوانوں کی ذمہ داری بہت ہے۔ نوجوان کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے بندو، نوجوانوں، فیشن کو چھوڑ دو، دوسروں کو آئیڈیل مت جانو۔ ہمارے آئیڈیل صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس لیے نوجوانوں، حضرت عبداللہ ابن عمر کی سیرت کو پڑھو، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی سیرت کو پڑھو، حضرت حسن اور حسین کی سیرت کو پڑھو اور بے شمار نوجوان صحابہ حضرت خالد بن ولید کی سیرت کو پڑھو۔ معلوم ہوگا کس طرح انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دیں، کس طرح دین کے لیے اپنے مال کو خرچ کیا، کس طرح دین کے لیے اپنی جوانی کو خرچ کیا، کس طرح دین کے لیے اپنے علم کو لگایا۔ تو اس لیے نوجوانوں، آپ کی بڑی ذمہ داری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بشارت دی ہے جو نوجوان اللہ کے دین کا خادم بن کر زندگی گزارتا ہے، جو نوجوان اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جو نوجوان اللہ کے دین کا داعی بن کر زندگی گزارتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آسمان یہ سورج قیامت کے دن بالکل نیچے ہوگا، کھوپڑیاں کھول رہی ہوں گی، ایسے وقت میں وہ نوجوان عرش الہی کے سائے میں ہوگا جو وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی، اللہ کی اطاعت میں گزاری ہوگی، دین کے مطابق گزاری ہوگی۔ وہ نوجوان کل قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوگا۔ کتنی بڑی بشارت ہے۔ اس لیے نوجوانوں، پڑھے لکھے نوجوانوں، اپنے علم سے، اپنی صلاحیتوں سے مسلمانوں کی خدمت کریں۔ پڑھے لکھے نوجوان غریب بچوں کو تعلیم دینے کی کوشش کریں، غریب بچوں کے لیے وقت نکالیں۔ ہر محلے میں لوگ مل جائیں گے، ہر علاقے میں لوگ مل جائیں گے، ایسے بچے جو تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں جو تعلیم حاصل کر لیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور نوجوانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرو۔ میری مائیں اور بہنیں، اسلامی بہنیں، ان سے میں عرض کروں گا کہ ان کی گود ان کے بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہے، ان کی گود ان کے بچے کا سب سے پہلا مکتب ہے۔ اپنے بچوں کی اچھی تربیت پر توجہ دیں، اپنے بچے اور بچیوں کی صحیح تربیت کریں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تربیت کریں،
تب ہمارے یہ بچے بڑے ہو کر ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، ہمارے لیے بہترین تحفہ بنیں گے، ہمارے لیے دعا کرنے والے بنیں گے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ دعا کب کریں گے ہمارے بچے؟ جب ہم ان کی دین کی روشنی میں تربیت کریں گے، اسلام رب کی تعلیمات کی روشنی میں تربیت کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، والدین کی خدمت کرو، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اپنے ساتھیوں کا خیال رکھو، اور غریبوں اور کمزوروں کی مدد کرو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور ذمہ داریوں کو محسوس کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، وأذل الشرك والمشركين والنصارى واليهود، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم سلسل أقدامهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم خرب بنيانهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم لعن اليهود الغاصبين، اللهم لعن اليهود الغاصبين الظالمين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، يا حي يا قيوم، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم بدل أحوالنا، اللهم أصلح نساءنا، اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم افتح لنا أبواب الخير، اللهم افتح لنا أبواب الخير، اللهم افتح لنا أبواب السلامة، اللهم افتح لنا أبواب السلامة، اللهم افتح لنا أبواب السلامة، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين ومرضى المسلمين، إنك أنت السميع العليم، وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، تقبل الله مني ومنكم۔ دو اعلان سن لیجئے، بوتلیں ادھر ادھر نہ ڈالیں، پانی کی بوتلیں